بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم عید الاضحیٰ کی کہانی بیان کر رہے ہیں، جس میں ایمان کے آخری امتحان کو بیان کر رہے ہیں، جس کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا۔ اس مقدس موقع کی تاریخ اور روحانی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے غیر متزلزل عقیدت کی یاد دلاتا ہے۔ ہم قربانی، اطاعت اور ایمان کے ان موضوعات کو بیان کریں گے جو اس طاقتور داستان کے ذریعے گونجتے ہیں۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اسلامی روایت کے اس اہم لمحے سے سیکھے گئے اسباق پر غور کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو کس طرح متاثر کر رہا ہے۔ تو دوستو، عید الاضحیٰ، جسے قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی سب سے اہم تقریبات میں سے ایک ہے۔ یہ فرمانبرداری، ایمان اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی غیر معمولی عمل کی یاد دلاتا ہے، جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ واقعہ جسے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ہر سال یاد کرتے ہیں، صرف قربانی کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنے اور ان کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈالنے کا ایک لازوال سبق ہے، چاہے امتحان کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اٹل ایمان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ نبی ہونے کے ناطے انہوں نے سمجھا کہ اس نوید کے خواب آسمانی احکامات ہیں۔ قرآن پاک ہمیں سورہ الصفات میں بتاتا ہے، سورہ الصفات کی آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ اس کے ساتھ مشقت کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، تو دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اس نے کہا، اے میرے ابا جان، جیسا آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ آیت باپ اور بیٹے دونوں کے قابل ذکر سپردگی کو پکڑتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اسی بھروسے اور رضامندی کا مظاہرہ کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، صرف مکمل ہتھیار ڈالنے تھے۔ اس لمحے کا جذباتی وزن بہت گہرا ہے۔ ایک باپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیارے بچے کو، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دے، اور ایک بیٹا خوشی سے اپنے خالق کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ایمان اور اطاعت کی انتہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری اٹھائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قربانی کرتا، اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، اور سورہ الصفات آیت نمبر 104 اور 107 میں فرماتا ہے، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب پورا کر دیا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کو بڑی قربانی دے کر فدیہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنت کے مینڈے سے بدل دیا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ امتحان کا مقصد قتل و غارت نہیں، بلکہ بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اڑتے ہوئے رنگوں کے ساتھ امتحان پاس کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی محبت اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لمحہ اس قدر مقدس ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر سال ذوالحج کے ایام میں قربانی کی رسم ادا کر کے اسے یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بکری، بھیڑ، گائے یا اونٹ کی رسمی قربانی۔ اس کے بعد گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور کنبہ کے افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ہمدردی اور سخاوت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3127 میں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ رواج اسلامی روایت میں کتنی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے، محض ایک رسم کے طور پر نہیں، بلکہ تسلیم کرنے کی ایک عظیم میراث کے تسلسل کے طور پر۔
لیکن یہ کہانی اسلام میں اتنی مرکزی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں ہے۔ جب سخت ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے وہ بالآخر بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس وقت اسے پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی وفاداری اور عقیدت کی تعریف کی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 120، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ابراہیم ایک جامع پیشوا تھے، اللہ کے فرما بردار، حق کی طرف میل تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ عید الاضحیٰ کا نچوڑ اس جذبہ عقیدت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے وابستگیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس وقت سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں جب اس کے احکام ہمارے آرام، ہماری خواہشات یا ہماری دنیاوی ترجیحات کا امتحان لیتے ہیں؟ قربانی اس کی وسیع معنی میں کسی جانور کی ذبح تک محدود نہیں ہے۔ یہ انا، خود غرضی، مادی جنون کی قربانی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے خالق کی رضا کے لیے، یہ ہر اس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کھڑی ہے۔ جیسا کہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہر مومن کے لیے ذاتی سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی عمل کی دعوت ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی اطاعت کرنے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دل سے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو سنت اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو کسی انسان کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ